لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے اپنے اسلاف کا ذکر خیر کر کے ان کے بارگاہوں سے فیض حاصل کرنے کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر، ان کے جشن ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج 26 ذی قعدۃ الحرام کے مبارک مہینے میں ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت قدوۃ الواصلین، زبدۃ العارفین، غوث زماں، مجدد دورہ ابو العرب، سنوسی ہند، امیر ملت، قبلہ عالم، اعلیٰ حضرت حاجی حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قدس سرہ العزیز کے مبارک ذات مبارکہ ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم آپ کے یوم عرس کی تاریخ کے مبارک موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 26 ذی قعدہ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ 26 ذی قعدہ الحمدللہ 1370 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور آج چونکہ 26 ذی قعدہ ہے، اس مبارک موقع پر ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اس بیان کا موضوع ہے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول۔ آپ کا عشق رسول کیسا تھا، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ تک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ آپ واقعی فنا فی الرسول تھے۔ جب آپ کے عشق کو لوگوں نے پڑھا اور آپ کے عشق رسول کو لوگوں نے مطالعہ کیا تو لوگ الحمدللہ یہ پکار اٹھے کہ فنا فی الرسول کے مقام پر الحمدللہ فائز تھے۔ 1916 کی بات ہے کہ آپ ایک طویل دورے کے بعد لاہور مسجد پٹولیاں اندرون لوہاری دروازہ میں فروکش ہوئے۔ لاہور کی کسی مسجد میں ایک طویل سفر کے بعد، طویل مدت کے بعد آپ تشریف لائے۔ سردی کا موسم تھا اور آپ کو شدید بخار بھی تھا، موسم بھی سرد اور شدید بخار کے شکار بھی تھے آپ۔ اتنے میں بر صغیر کے نامور نعت گو شاعر حافظ پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی اطلاع ملی۔ امیر ملت کو یہ خبر ملی کہ بر صغیر کے نامور نعت خواں، نامور نعت گو شاعر حافظ پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ فوراً بلاؤ۔ حالانکہ آپ اس وقت امیر ملت اس وقت لحاف اوڑھے ہوئے تھے اور بدن پر کپ کپی بھی طاری تھی۔ الحمدللہ بابا لاہور شیخ عبدالشکور لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں ابھی اس وقت آپ کے قدموں میں حاضر ہی تھا کہ الحمدللہ وہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حافظ پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو امیر ملت نے حافظ پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس و اطہر میں نعتیں لکھتے ہیں، افسوس کہ بیماری کی وجہ سے آپ کا استقبال نہ کر سکا۔ عشق رسول کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ آپ اس نعت گو شاعر کی آمد پر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال کروں، اس لیے نہیں کہ آپ کون ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کی شخصیت، آپ وہ ذات ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی تعریف میں نعتیں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے تعریف میں کلام آپ لکھتے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ کے کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شدید بخار کی وجہ سے افسوس میں آپ کا استقبال نہیں کر پایا۔ پھر امیر ملت نے حافظ پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت فرمایا، حافظ صاحب کوئی تازہ نعت لکھی ہے؟ حافظ صاحب فوراً دو زانو بیٹھے اور بیاض کھولی، جو نعتوں کا مجموعہ تھا وہ کھولا اور نعت شروع کی۔ اور اس نعت کا جو مطلع تھا، جو اس کے جو پہلے اشعار تھے، ابتدائی اشعار تھے، وہ آپ سنیں جو حافظ پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا اور بارگاہ امیر ملت میں اس کو پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے مطلع کے اشعار آپ سنیں کہ زائروں کی بھیڑ ہو روضہ تیرا ہو میں نہ ہوں۔ یہ لائن دیکھیے، زائروں کی بھیڑ ہو روضہ تیرا ہو میں نہ ہوں، وائے ناکامی کے ایک خلق خدا ہو میں نہ ہوں۔ مطلع بے پناہ پرسوز تھا۔ یہ مطلع دیکھیے، ایک عاشق رسول بارگاہ رسالت میں حاضری نہ دینے کا ایک درد بیان کر رہا ہے کہ زائروں کی بھیڑ ہو یا رسول اللہ، آپ کے روزے پر زائروں کی، آپ کے مہمانوں کی، آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کی بھیڑ ہو اور روزہ تیرا ہو میں نہ ہوں، وائے ناکامی کہ ایک خلق خدا ہو میں نہ ہوں۔ مطلع یہ تھا، بے پناہ پرسوز تھا، سب محظوظ ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، امیر ملت نے فرمایا مکرر پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ 2-3 بار اس کو سماعت فرمایا اور لحاف چہرہ مبارک سے دور کر دیا۔ ان کا عشق جو ہے وہ گرمی پیدا کر رہی تھی، ان کا جو عشق تھا، ان کی جو محبت تھی، وہ محبت کیسی گرمی پیدا کر رہی ہے دیکھیے
کہ آپ نے اپنے چہرے مبارک سے لحاف کو دور کر دیا۔ حافظ صاحب نے دوسرا شعر پڑھا، دوسرا شعر اس کلام کا یہ تھا، صدقے اس روزے کے جس پر سر سے دل سے جان سے، صدقے اس روزے کے جس پر سر سے دل سے جان سے، ایک جہاں ایک خلق ایک عالم فدا ہو میں نہ ہوں۔ یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگ اپنے اپنے نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، ایک عالم ہے جو وہاں حاضر ہے اور میں نہ ہوں۔ اب تو آپ نے جب یہ شعر سنا امیر ملت نے تو آپ بے ساختہ لحاف جسم سے اتار دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں حاضرین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ڈر رہے تھے کہ کہیں حضرت کو سردی نہ لگ جائے، چونکہ سرد کا موسم تھا اور آپ کو بخار بھی تھا، تو سب کو ایک خوف تھا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت جو ماحول ایک محبت کا اور عشق رسول کا بنا تھا تو کوئی کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ حافظ صاحب نے تیسرا شعر پڑھا، اور تیسرا شعر تھا، میں وہ رد خلق ٹھہرا ہوں کہ بزم شاہ میں، میں وہ رد خلق ٹھہرا ہوں کہ بزم شاہ میں، انس ہو جن ہو فرشتہ ہو ہوا ہو میں نہ ہوں۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ہوائیں ہیں، جانے کیا کیا مخلوق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میں نہیں ہوں۔ اب تو یہ شعر جب سنا امیر ملت نے تو اب تو آپ اٹھ کر بیٹھ چکے تھے، گویا بخار تھا ہی نہیں۔ اب آپ کے عشق نے وہ رنگ دکھایا کہ اب وہ حالت ہوئی کہ آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ کو بخار تھا ہی نہیں، جسم سے پسینہ جاری تھا اور بے اختیار داد لے رہے تھے اور کیف طاری تھا۔ حافظ صاحب نے یہ شعر پڑھا، میں وہاں ہوں وہ وہاں ہو، یہ نہ ہو پر یہ نہ ہو، شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو میں نہ ہوں۔ جب یہ شعر امیر ملت نے سنا، اب جب یہ شعر آپ سنے نا تو حضرت صاحب بے تاب ہو گئے اور ایک دم حجرہ سے مسجد میں تشریف لے گئے، اور حاجی بوٹا خادم خاص کو حکم دیا، جلد اسباب باندھو اور مدینہ شریف چلو۔ ان اشعار کو سن کر کے امیر ملت کے عشق نے وہ اچھال بڑھی، امیر ملت کے عشق میں الحمدللہ وہ ایک ایسا جوش پیدا ہوا کہ اسی وقت آپ باہر آ کر کے اپنے خادم خاص سے فرمایا کہ رخت سفر باندھو، سفر کے سامان کی تیاری کرو۔ الحمدللہ آپ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا، جہاز پر سوار ہوتے وقت جب آپ نے حکم دیا تو تیاری بھی ہوئی، تیاری ہوئی تو جہاز پہ بیٹھے، اور جب جہاز پہ بیٹھے تو آپ کی زبان پر یہی ایک لائن تھی کہ شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو میں نہ ہوں۔ الحمدللہ مشہور احراری لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری باوجود آپ سے اختلافات کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا ایک واقعہ اکثر و بیشتر بیان کر کے اپنی تقاریر کو مزین کیا کرتے تھے، اور مشہور اہل حدیث عالم مولوی محمد داود غزنوی کا بیان ہے کہ میں نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں باب السلام کے قریب چند کتے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کتے لیٹے ہوئے تھے، ایک ناسمجھ شخص نے جاتے جاتے ایک کتے کو زور سے لاٹھی ماری، کتا لنگڑاتا اور چیختا چلاتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے آئے۔ جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو کتے کو پاس بٹھا لیا اور اس شخص سے کہا، ظالم تو نے یہ نہ دیکھا کہ یہ مدینہ شریف کا کتا ہے؟ پھر امامہ پھاڑ کر کے امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا امامہ اتارتے ہیں اور اس کو پھاڑ کر کتے کی زخمی ٹانگ پر پٹی باندھتے ہیں اور بازار سے کھانا منگوا کر کے اس کتے کو کھلاتے ہیں۔ غور کیجئے، جس شخص کو مدینے کے کتے سے اتنی محبت ہو، جس شخص کو مدینے کی کتے کی درد کا اتنا احساس ہو، غور کیجئے کہ پھر مدینے کی شہر سے، مدینے والے سے ان کو کتنی محبت ہوگی۔ ایک دفعہ سرزمین حجاز میں قحط نمودار ہوا، قحط سالی ہوئی، بہت زیادہ تنگی اور کے حالات یہ سرزمین حجاز میں شہر مکہ و مدینہ میں وارد ہوئے، تو امیر ملت یہ سن کر تڑپ اٹھے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ملک میں قحط پڑ گیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1,00,000 روپے کی گراں قدر رقم وہاں کے لوگوں کے لیے بھجوائی۔ الحمدللہ ابو المعانی مومن ثانی حضرت علامہ تاج الدین احمد تاج عرفانی نے اس واقعہ کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ آپ نے امداد کی مصیبت زدگان کی، واہ ان کے گیسوئے زر دیکھ رہا ہوں، احساس ہوا آپ ہی کو سب سے مقدم، امداد کو مضبوط کمر دیکھ رہا ہوں، تادیر انہیں تاج خدا رکھے سلامت، میں ان کی نظر ان کا جگر دیکھ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کے چرند پرند اور گرد و غبار تک سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ مدینہ شریف کی ہر چیز کا احترام کرتے تھے۔ جب تک مدینہ شریف میں رہتے نعت خوانی کی مجلسیں ہوتی رہتی۔ ایک ہی مجلس میں حضرت حفیظ جالندھری نے یہ شعر سنایا، کہاں تھے یہ نصیب اللہ اکبر حجر اسود کے، کہاں تھے یہ نصیب
اللہ اکبر، حجر اسود کے یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ الحمدللہ ان پتھروں کی فضیلت شاعر نے بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر سنتے ہی فوراً اپنی گرم واسکٹ بما نقدی حفیظ صاحب جالندری کی نظر کر دی، ان کو تحفے میں دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی مدینہ شریف حاضر ہوتے تو سب سے پہلے غسل فرماتے، پھر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ دربار رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے۔ حضوری کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم کانپتا رہتا اور سردیوں میں بھی کپڑے پسینے سے تر ہو جاتے، چہرے مبارک کی رنگت کبھی سرخ ہو جاتی کبھی زرد۔ معاجہ شریف میں سلام عرض کرنے کے بعد دوسری طرف جا بیٹھتے تو سردی ہوتے ہوئے بھی دیر تک پنکھا جھیلنا پڑتا، محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر کامل روب طاری ہے۔ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ اعظم کا دربار ہے، یہاں کی حاضری کوئی آسان بات نہیں، بخیروں کو کیا معلوم کہ وہ کس عظیم الشان کی بارگاہ میں ہیں۔ الحمدللہ یہ دیکھیں کہ ان بارگاہ میں حاضری کا ان کا کیا ایک الحمدللہ معاملہ تھا۔ اس قسم کے ایک نہیں 20 واقعات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ایک لمبا بیان نہ ہو جائے اس لیے یہی اس کو اختصار کیا جاتا ہے۔ ایک مزے کی بات سنیے، شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر ملت سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی، اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی استفادہ کرتے رہتے تھے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسہ کی صدارت فرما رہے تھے، تمام کرسیاں بھری ہوئی تھیں، فرش پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیر سے پہنچے تو جگہ نہ پا کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر ملت کے قدموں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ پانا یہ فخر کا سبب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کے فرمایا اور کہا اقبال جس کے قدموں میں آ جائے اس کے فخر کا کیا ٹھکانہ۔ عاجزی بھی ہے اور الحمدللہ تواضع بھی ہے۔ علامہ اقبال کی بات کو توجہ سے سنیے کہ وہ بھی کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کرم فرمائے، حضرت علامہ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ